بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو پہلو ہے بہت ضروری ہے، وہ ہے قربانی کی نیت کے حوالے سے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں زندگی میں، لیکن ہم اس کو زیادہ احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے اعمال ضائع ہونے کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ نیت کا آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر ایک اجر وہی ہے جو اس نے نیت کی ہو، تو لہٰذا اجر نیت پر منحصر ہے۔ قربانی کے حوالے سے قربانی کے جائز ہونے کے لیے نیت صحیح رکھنا اور عبادت کی نیت رکھنا اور رضا الہی کی نیت رکھنا شرط ہے، اس کے ساتھ قربانی ٹھیک ہوگی۔ یہ جو شرط ہے یہ مغنی المحتاج اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اس کے بغیر قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جانور کبھی گوشت کے لیے ذبح ہوتا ہے اور کبھی عبادت کے لیے، چونکہ ہر وقت جانور قربانی کے لیے نہیں ذبح ہوتا نا، کبھی گوشت کے لیے ہوتا ہے، کبھی عبادت کے لیے ہوتا ہے، تو پھر آپ کی نیت تعین کرے گی کہ یہ محض گوشت مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل اور بنیادی اور اساسی مقصد عبادت ہے، اور فعل نیت کے بغیر عبادت نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام، اب اس کی دلیل حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کی نیت نہ اس کا عمل بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے حضرت فاروق اعظم سے روایت کیا، اور ایک جماعت سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا عمل ہے جو عبادت ہو، قربانی نیت کے بغیر متعین نہیں ہوتی۔ احناف کا نقطہ نظر ختم ہو گیا، یعنی امام کاسانی بہت بڑے حنفی فقی، ان کے نزدیک قربانی کا تعین ضروری ہے۔ آگے میں عرض کروں گا یہ کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ مثلا آپ 7 حصے ڈالتے ہیں گائے میں یا اونٹ میں، 7 حصوں میں سے اگر بالفرض، بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ اس بات کا اقرار کروائیں کہ میری نیت عبادت کی، اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے۔ کسی ایک کی بھی نیت اگر محض گوشت کے اصول کی ہوگی تو فتویٰ فقہا کہتے ہیں کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنی امپورٹنٹ ہے نیت۔ وہ اس لیے ہے چونکہ خون تو ایک دفعہ بہہ رہا ہے نا، خون ایک دفعہ، اس لیے احتیاط ہے، کہتے ہیں کہ چھوٹا جانور الگ سے کریں، آگے وہ آئے گی فقہا کی تفصیل، چونکہ اس میں ایک کے لیے ایک قربانی ہے، باقیوں کا متاثر نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر 7 ہیں تو 7 میں سے کسی ایک کی بھی نیت نہ ہوگی تو قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد شافعی اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ نیت ذبح کے وقت ہوگی۔ اب نیت سب کے ہاں متفق علیہ ہے، ایسی بات نہیں، سب کے ہاں متفقہ طور پہ اتفاقی امر ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ کچھ اس کو خریداری کے وقت لیتے ہیں، کچھ ذبح کے وقت لیتے ہیں، کچھ اس کو پورے تصور کی نیت لیتے ہیں۔ احناف کا میں عرض کر چکا ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں شرط لگائی گئی ہے کہ نیت ذبح کے وقت ہوگی، یعنی یہ میں اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے ذبح کرتا ہوں، اس لیے کہ ذبح کرنا فی نفس ہی ایک عبادت ہے، اور دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ اچھا، اب ان کے ہاں زبان سے اس کا اقرار بھی ضروری نہیں ہے، نیت دل کا امر ہے اور دل سے کہی ہوئی کافی ہے اور وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح حنفیوں نے بھی یہ شرط لگائی تھی کہ قربانی میں کسی ایسے شخص کو شریک نہ کیا جائے کہ جس کی نیت عبادت کی نہ ہو بلکہ محض گوشت کی ہو، چونکہ اونٹ اور گائے میں جس طرح میں عرض کر چکا، اب وہ عبارت آ گئی ہے، جس طرح میں عرض کر چکا کہ ایک کی بھی نہیں ہوگی تو سب کی قربانی ضائع ہوگی، قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عبادت خون بہانے میں ہے اور اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، چونکہ وہ ایک جانور ہے جس کا خون ایک ہی دفعہ بہنا، اور اس میں اگر نیت میں خرابی آ گئی تو پھر وہ گویا پورا کا پورا ذبیحہ تو جائز ہوگا، کھانا تو جائز ہوگا، لیکن اس کے اندر سے قربانی کا اجر نکل جائے گا۔ یہ ہے اس حوالے سے، اور امام شافعی کا نقطہ نظر بھی میں نے عرض کر دیا، امام احمد بن حنبل کا بھی عرض کر دیا، اور امام اعظم احناف کا بھی عرض کر دیا۔ مالکیہ کا اس حوالے سے نقطہ نظر نہیں ہے، اور غالب رائے یہ ہے کہ وہ احناف کی موافقت کرتے ہیں اس معاملے میں۔